السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ نیتا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واٹ ٹو ڈو ان ایور لائف۔ آج الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہے اور مجھے اپنے دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اور سب سے پہلے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہی میں اپنے فرینڈس کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جو مجھے اتنی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی سپورٹ ہی جو ہے مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ساری باتیں، بہت سارے جو ہے نا مسئلے ڈسکس کروں، اور جس کا بھی کسی کا فائدہ ہو جائے، جو بھی کوئی اس میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز سے اس کو فائدہ ہو، میری باتیں سننے کے بعد اس کو اس چیز پر عمل کرنے کے بعد اسے بہت سارا فائدہ ہو، تو میرے لیے اس سے خوشی سے مطلب میری خوشی اس سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو ویڈیو میرا بنانے کا دراصل مجھے شروع سے شوق ہے، اور میں چاہتی ہوں تہ دل سے کہ میں اپنے پیارے پاکستان میں پیارے پیارے رہنے والے پیارے پیارے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی وجہ سے شاید یہ چینل میں نے بنایا ہے، کیونکہ اس طریقے سے میں شاید آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہوں، لیکن اس چینل کے ذریعے میں آپ تک پہنچ سکتی ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان کی جو زندگی میں مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سالو ہو جائے اور خوشحال گھرانے ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ان چیزوں کے لیے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ مت دیں، کسی سے غلط بیانی مت کریں، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کا بہت بڑا نقصان مت کریں۔ اب اس بات سے مجھے بہت اچھی ایک بات یاد آ گئی ہے، اور دیکھیں میں آپ کے ساتھ وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جو میرے ساتھ، جو میری لائف میں پرسنل لائف ہے میری، مطلب میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ ابھی کی بات ہے کہ میری بیٹی ہے چھوٹی والی، اس کا موٹر بائک والا مار کے چلا گیا اور اس کے پورے دانت ٹوٹ گئے۔ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے بچی کی حالت ایسی تھی کہ ہم بچی کے لیے پریشان تھے، تو سب نے ادھر کہا جو تھے گری ہے، تو ہم نے بھی کہا گری ہوگی، لیکن بعد میں جب بچی میری دانت وغیرہ اس کے صحیح کروا کے ڈاکٹر سے گھر پہ لے کر آئے، تو میں نے مطلب ماں تھی میں، اور مجھے یہ بات سکون نہیں دے رہی تھی کہ گرنے سے اتنی بڑی چوٹ کیسے لگ سکتی ہے، بچی گری ہے، بچے گرتے ہیں۔ پھر بچی سے بھی میں نے پوچھا، بچوں سے بھی پوچھا، سب نے کہا گری ہے۔ میری بیٹی نے خود بھی کہا کہ مما میں گر گئی ہوں، لیکن اس نے مجھے یہ بار بار یہ بات کی، مما میں گری ہوں یہاں موٹر سائیکل آ کے رکا ہے، مما یہاں میں گری ہوں یہاں موٹر سائیکل آ کے رکا ہے۔ تو میں سمجھ گئی، میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو موٹر سائیکل والے نے مارا ہے۔ تو کہتی ہے نہیں مما مجھے موٹر سائیکل نہیں لگا، نہیں۔ میں نے ابو سے کہا، ابو کہتے ہیں اچھا آپ مجھے پہلے بتاتی۔ تو جنہوں نے یہ سب کیا، مطلب جس نے کیا، تو ہمیں پتہ چل گیا، وہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، رپورٹ ہوئی۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں ذرا بات شارٹ کرتی ہوں۔ تو لیکن پہلے 2 دن گزر چکے تھے، کیونکہ ایک دن چوٹ لگی تھی، دوسرے دن میں نے یہ سب بات کی ہے، تو پھر عصر کے بعد کا ٹائم تھا، کمپلین ہوئی ہے، تو اسی ٹائم اس کی جو امی تھی نا، جس لڑکے نے مارا تھا، آدمی تھا، شادی شدہ تھا، وہ فوراً آ گئی، میرے بچے کو بدوا مت دینا، غلطی سے لگ گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کس کی بچی ہے، کیونکہ ہم تو وہاں مہمان گئے ہوئے تھے، ہم وہاں رہتے تو نہیں تھے۔ لیکن میں نے کہا آنٹی آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں بھی تو آپ کو نہیں جانتی، ہم لوگ بھی تو آپ کو نہیں جانتے، لیکن ہم نے پتہ لگا لیا نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ موٹر سائیکل آپ کے بیٹے سے لگی، سب نے کہا ہے گری، لیکن ہم نے پتہ لگوا لیا نا۔ تو آپ نے، اگر وہ بچی تھی، کسی کی بھی ہے تو بچی نا، مہمان آئی ہے یا وہاں رہتی ہے،
نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں میرے بیٹے نے بتایا تھا، نہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ اور پھر جاتے جاتے میری امی کو دھمکا کے جا رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یوں تو وہ، آپ ایسے نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہیں کر رہے، تو یہ خیر ہمیں بہت برا لگا، لیکن اتنا میری بیٹی کا بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی ہم نے صبر کیا اور ہم نے اللہ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے کہا اگر اس نے جان کے کیا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، تو ہمارا تو نقصان جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ آپ کہتے ہیں نہ میں کہتی ہوں، یہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اللہ کہتا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہی بات کہا کریں، میں بھی اپنے بچوں سے یہی ڈسکس کرتی ہوں، یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا میں آپ کو اس چیز سے منع نہیں کر رہی، آپ کے اللہ نے منع کیا۔ تو ویڈیو نہ لمبی ہو اس لیے آج کا ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے پیسوں میں برکت کا کیا ذریعہ بنائیں، کس طریقے سے ہم بآسانی طریقے سے اس پہ کیا پڑھ کر دم کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ تھوڑا سا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے کرنا پڑے گا، تو آپ کے پیسوں میں انشاءاللہ بہت برکت ہوئے گی۔ مہمان آ جائے، کچھ ہو جائے، پیسے آپ خرچ کریں گے لیکن آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے، جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی وہ اسی وجہ سے بتائی کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ ہمارا تو نقصان ہوا تھا لیکن ہم نے ان کا نقصان نہیں ہونے دیا، تو اسی وجہ سے بس آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، تھوڑا برداشت کرنا اور مشکل کاٹنا سیکھ لیں۔ اور جو وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو یہ بہت ہی آسان وظائف ہیں، کرنے میں بہت آسان ہے، اور فائدے ان کے بہت بڑے بڑے میں نے خود آزمائے ہیں۔ ابھی جو میں آج آپ کو پیسوں کا وظیفہ بتا رہی ہوں یہ بھی بہت فائدے مند ہونے والا ہے، اور آپ بہت خوش ہونے والے ہیں، اور کر کے تو آپ نے مجھے اتنے سارے کامنٹ کر دینے۔ آپ جب بھی اپنے پیسوں کو استعمال کرنے لگے، سب سے پہلے آپ والیٹ میں رکھتے ہیں، دراز میں رکھتے ہیں، یا جدھر بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، جہاں بھی آپ کی جگہ ہے، جب بھی آپ وہاں سے پیسے آپ نکالیں تب بھی وہاں پر سورہ کوثر، انا اعطینٰا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینٰا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پیسے نکال لیں کر کے پھونک مار دیں۔ اسی طریقے سے جب آپ پیسے رکھیں اس میں جب بھی، تب بھی آپ اسی طرح سورہ کوثر ایک بار، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دکھائی، سورہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کو بہت فضیلت حاصل ہے، وہ آپ پڑھ کر دم کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ تنخواہ دار ہیں، جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ پیسوں کو ایسے چھپا کے مٹھی میں ایسے بند کر کے، اور آپ اس پہ جو ہے نا 3 دفعہ پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، 4 کل پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے پیسوں پہ ایسے کر کے پھونک مار کر دم کر کر اور وہ پیسے رکھ دیں۔ اور ہاں، سب سے پہلے آپ ان پیسوں میں سے اپنے گھر پہ خرچ کریں، یعنی کوئی سودا سلف لے کے آئیں، کوئی دودھ لے کے آئیں، جو آپ نے ادھار دینا ہے یا باہر بل وغیرہ دینے ہوتے ہیں وہ آپ سب سے پہلے اس میں سے نہ دیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کم آمدنی میں کس طریقے سے اللہ پاک برکت ڈالتا ہے اور کس طریقے سے آپ کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو دم کی یہ صورتیں بتائی ہیں، تو یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سناتی لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں نیکسٹ ویڈیو بنانی پڑے گی، تو میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتی ہوں اور اس میں یہ ساری صورتیں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی صورت کس طرح آپ نے پڑھنی ہے ذرا ڈیٹیل میں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ویڈیو سیو کر لیں اور آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ مجھے سبسکرائب اور کامنٹ کر رہے ہیں
لائک کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور جو نہیں کر رہے یا مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ میں صرف اپنے پاکستان کی جو ہیں مائیں، ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، اور اپنے آنے والی نسل جو ہمارے مسلمانوں کی ہے، میں ان کی اچھی تربیت اپنی طرف سے بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں۔ میں بگڑتے بچوں کو اور سمیٹنا چاہتی ہوں، اور ماؤں کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، ماں باپ کی، پیرنٹس کی آدھی ٹینشن دور کرنا چاہتی ہوں۔ ویڈیو بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ میرے ٹاپک ایسے ہیں کہ نہ ختم ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ میں انہی ٹاپک پہ نئے انداز سے اس سے آگے لے کے جا کے بھی میں ویڈیو بناؤں گی۔ ابھی اپنی دوست اینڈ ہوسٹ ندا کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت ایک بار پھر سے دل سے شکر گزار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گی۔ اللہ حافظ۔